حوالے سے گفتگو نہ کر کے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ مہینہ موجود ہے، اور اس بار ذکر شہداء کربلا یہاں نہیں ہو سکتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے تھوڑی دیر روشنی ڈالی جائے۔ کہنے والے نے کہا کہ نبسر سے اندھیرے رگوں میں پڑتے ہیں، نبسر سے اندھیرے رگوں میں پڑتے ہیں، میرے دلوں میں 72 چراغ جلتے ہیں، میں کربلا میں ہوں مولا رہے حسین نے کہا، میں کربلا میں ہوں مولا رہے حسین نے کہا۔ ہم سب اس وقت کربلا کے میدان میں ہیں، کل امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں تھے اور آج ہم ہیں کربلا کے میدان میں۔ فرق یہ ہے کہ کل امام حسین کا مقابلہ کربلا میں یزید سے تھا، اور آج حسینیوں کا مقابلہ کربلا میں، دنیا کے کربلا میں حسینیوں کا مقابلہ یزیدیت سے، حسین کا مقابلہ یزید سے تھا اور حسینیوں کا مقابلہ یزیدیت سے۔ آج ہمیں یزیدیت سے مقابلہ کرنا ہے۔ یزیدیت کیا ہے؟ چوٹ یزیدیت ہے، یہ شراب یزیدیت ہے، یہ ناک گانے باتیں کیا ہے؟ یزیدیت ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت صدقہ ہے، حسینیت صبر ہے، حسینیت شکر ہے، حسینیت رضا ہے، حسینیت توکل ہے، حسینیت عبادت ہے، حسینیت بندگی ہے، حسینیت ایثار ہے، حسینیت خلوص ہے، حسینیت قربانی کرنا ہے، یہ ہے حسینیت۔ تو حسین کا مقابلہ یزید سے تھا، حسینیوں کا مقابلہ یزیدیت سے۔ میں کربلا میں ہوں مولا رہے حسین نے کہا، کہ اس قیاس لو تھرتھرا رہی تھی، لو تھرتھرا رہی تھی حرم کے چراغ کی، لو تھرتھرا رہی تھی حرم کے چراغ کی، زہرا کے لال اپنا لہو بار آئیے میں تلاوت کرتا ہے کہ کریمہ پر تھوڑی دیر روشنی ڈالوں۔ اس سے پیش کیا آپ انتہائی محترم عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت عقائد والزمان حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پناہ ہے۔ درود پاک کو نظر پیش کر رہا ہوں، اللہم صل علی سیدنا محمد نبینا محمد الجود والشرف بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ تعالی رسول اللہ۔ اللہ نے کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ نبیین انبیاء کی جماعت ہے، اور صدیقین کی جماعت ہے، اور شہداء کی جماعت ہے۔ کیونکہ یہاں پر میں نے شہادت کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے۔ شہادت امام حسین پاک نے شہادت، یہ شہادت کیا ہے؟ شہادت اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو شہادت کہتے ہیں۔ یہ شہادت کا مقام کیا ہے؟ اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ شہادت کا مقام تیسرا ہے، شہادت کا نمبر تیسرا ہے۔ پہلا نمبر کیا ہے؟ پہلا نمبر ہے نبوت، اللہ علیہ وسلم۔ پہلا مرتبہ نبوت کا ہے۔ دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ دوسرا مرتبہ ہے صدیقیت والصدیقین، اور تیسرا مرتبہ کیا ہے؟ والشہداء۔ تیسرا مرتبہ شہداء کا ہے، شہادت کا۔ اس کی بات کلیئر ہو گئی، مگر وہ شہادت جس کا
مرتبہ تیسرا ہے جو تیسرے نمبر پہ ہے کہ پہلے دوسرے نمبر سے بھی پہلے دونوں نمبر سے اس وجہ سے آنا ہے کہ وہ شہادت جس کا نمبر تیسرا ہے اس شہادت کی تمنا پہلے نمبر اور دوسرے نمبر والوں نے ہے۔ انبیاء اکرام نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ انبیاء اکرام نے دعا مانگی، صدیقین اکرام نے دعا مانگی، علماء رسول اللہ سب نے یہی دعا مانگی، اپنے اپنے وقت میں جابا نے دعا مانگی۔ خالد بن سیف اللہ، خالد بن ولید، انہوں نے جو سیف اللہ کا حق کہا جاتا تھا، وہ اللہ کی دربار کہہ چاہتے تھے۔ خالد بن ولید دعا کرتے رہے کہ مجھے جنگ میں موت عطا کرنا، مجھے شہادت کی موت عطا کرنا، مگر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے کئی جنگ میں شرکت کی مگر ان کو شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ آخرکار جب وہ بستر مرد تھے اور وہ آخری وقت تھا ان کا، بستر پر تھے، تو اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے، موت کا وقت آ چکا تھا، بستر پر تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے؟ آپ نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، آپ نے کتنے کتنے لوگوں سے مقابلہ کیا ہے، کئی جنگیں لڑی ہیں، ان جنگوں میں کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، مگر آج آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا آنسو اس لیے ہے کہ میں ہر جنگ میں اس نیت کے ساتھ نکلتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس جنگ میں شہادت نصیب کرنا، مگر مجھے شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی۔ آج آنسو اس بات کا ہے کہ بستر پر مرتا ہوں، شہادت کی موت نہیں ملی، مجھے تلوار سے مرنا نصیب نہیں ہوا، مجھے جنگ کے میدان میں موت نصیب نہیں ہوئی۔ یہ شہادت جو تیسرے نمبر پہ ہے، شہداء کرام کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ انبیاء کرام بھی اس کی دعا کیا کرتے تھے، انبیاء کرام اس کی دعا کرتے تھے، اس لیے کہ شہادت عبادت ایک ہے، عبادت ایک ہے شہادت۔ عبادت جب آدمی خوب عبادت کرتا ہے، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کی بندگی میں فنا کر دیتا ہے، مکمل طور سے جب اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تب دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔ عبادت میں مکمل فنا کے بعد دیدار الہی نصیب ہوتا ہے، مگر شہادت کا مقام یہ ہے کہ شہادت کی ابتدائی منزل میں ہی دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہزاروں راتوں کے سجدوں کے بعد جو دولت ملتی ہے وہ شہادت کے وقت ایک قطرے خون سے جو جان نکل جاتی ہے، اس قطرے خون سے وہ نعمت مل جائے کرتی ہے، وہ شہادت کا مقام ہے۔ یعنی عبادت اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، عبادت سے دلوں کو چین ملتا ہے، عبادت دلوں کو چین دیتی ہے، مگر شہادت چین لے کر سعادت دارین دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شہادت وہ چین چھین کر سعادت دارین دیتی ہے، دونوں جہان کی سرفرازی عطا کرتی ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، یہی وجہ ہے انبیاء کرام نے دعا کی۔ اب آپ ذرا سوچیں اور بتائیں کہ دعا کس چیز کے لیے کی جاتی ہے؟ دعا نعمت کے لیے کی جاتی ہے یا بربادی کے لیے کی جاتی ہے؟ دعا کوئی اپنے برباد ہونے کے لیے کرتا ہے؟ دعا مانگی جاتی ہے کس لیے؟ اچھی چیز کے لیے مانگی جاتی ہے۔ خراب چیز کے لیے کوئی دعا مانگتا ہے؟ کوئی اپنی برباد ہونے کی دعا مانگتا ہے؟ دعا مانگی جاتی ہے اچھی چیز کے لیے، اچھی چیز کے لیے، نعمت کے لیے، انعام کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ تو انعام کے لیے دعا مانگی جاتی ہے تو انبیاء کرام نے دعا مانگی، یقیناً کوئی اچھی چیز ہے تب نہ دعا مانگی۔ صدیقین کرام نے دعا مانگی، یقیناً اچھی چیز ہے تب نہ دعا مانگی۔ تو انعام پر دعا مانگی جاتی ہے۔ تو جو شہداء کرام کو شہادت کے ذریعے سے جو انعام ملا ہے، تو اس انعام کا تقاضا یہ ہے کہ اس شہادت کے موقع پر ماتم نہیں کیا جائے گا۔ جو رافضی لوگ، جو شیعہ لوگ ماتم کرتے ہیں اور اپنا جسم لہو لہان کرتے ہیں تذکیر محرم الحرام کو، اور اس کے بعد اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، خون نکالتے ہیں اپنا،
मातम करते हैं। ये मातम क्यों? वो कहते हैं कि इमाम हुसैन का खून बहा था, इमाम हुसैन का कत्ल हुआ था। अरे इमाम हुसैन का कत्ल क्या होगा? अल्लाह फरमाते अनअमल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीन, अंबिया किराम ने दुआ मांगी है, दुआ मांगी जाती है इनाम के लिए, बर्बाद के लिए नहीं। तो अंबिया किराम ने दुआ मांगी है इनाम के लिए। जब शहदाए किराम को इनाम मिला है, इनाम के दिन मातम कौन करता है? इनाम के दिन खुशी मनाई जाती है, इनाम के दिन खुशी मनाई जाती है। आपने कभी ये सुना है कि किसी का बच्चा इम्तिहान में रिजल्ट पास कर जाए और अच्छे मार्क से पास हो जाए तो क्या उसके यहाँ कोई हाय अफसोस करता हुआ कोई आता है, कोई सीना पीटता हुआ आता है, कोई रोता हुआ आता है, कहता है ये तो खुशी का दिन है, ये तो खुशियां मनाने का दिन है, इसलिए कि उसके बेटे ने अच्छा काम किया है, ये मिठाइयां बांटने का दिन है, खुशियां मनाने का दिन है। ये मातम करने का दिन नहीं है। 10 मुहर्रम हराम, ये मुहर्रम का महीना मातम करने का नहीं है, इसलिए कि उस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इनाम अता किया, इनाम अता किया है। यही वजह है कि जब सय्यदना इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो मैदान करबला उन्हें जाना था तो जाने से पहले अपनी बहन ज़ैनब को वसीयत की थी कि या उखैया, क्या मेरी बहन, ऐ मेरी बहन, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी हमारे नानाजान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नमूने अमल है। इमाम हुसैन पाक ने अपनी बहन हज़रत ज़ैनब से कहा था, और हज़रत ज़ैनब से कहा था कि ये सब खून के प्यासे हैं, ये लोग मेरा खून बहा देंगे, हमारी गर्दन अलग कर देंगे, सब तन से जुदा कर दिया जाएगा, हमारा खून बहा दिया जाएगा, मगर अब उसके बाद काम तुम्हें आगे बढ़ाना है। अपनी बहन ज़ैनब से कहा कि मेरे बाद इस काफिले की क़यादत की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, तुम्हें क्या करना होगा? तो हज़रत इमाम अली मकाम ने कहा कि ला तज़रिबी वजहा, कि जब हमारा खून बहा दिया जाए, जब हमारा कत्ल कर दिया जाए, जब हमें शहादत नसीब हो जाए, तो उस वक्त तुम्हें मातम नहीं करना है, अपना चेहरा नहीं पीटना है, वला तो नादिबिल वैल, और हाय अफसोस नहीं चिल्लाना है, वला तक़ुम अलैया नाइहतन। हज़रत इमाम हुसैन ने वसीयत की कि उस जमाने में जब कोई मर जाता था तो औरतें उसके पास खड़े होके लोहा पहाड़ा करती थी और वो अपने बाल लोचा करती थी, ये सारी चीजें क्या करती थी? तो इमाम हुसैन पाक ने कहा ला तक़ुम अलैया नाइहतन, कि जब हमारी बोटी हो जाए तो हमारी लाश पर किसी लोहा पड़ने वाली को खड़ी मत होने देना। हुसैन पाक ने ये वसीयत की, ये हुसैन पाक की वसीयत थी। अब इमाम हुसैन ने जब ये बात कही तो ज़ैनब ने क्या कहा? ज़ैनब ने कहा कि बहन, कि भाई हुसैन, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का भरपूर इल्म है, इसलिए कि जिस बाप का खून तू है उसी बाप का खून मैं भी हूँ, जिस माँ का दूध तुमने पिया है उसी माँ का दूध हमने पिया है, बाप भी एक है, जो तेरा बाप है वही मेरा बाप है, जो तेरी माँ है वही मेरी माँ है, जो तेरा बाप है वही तेरा बाप मेरा बाप है, जो तुम्हारा नाना है वही हमारा नाना है, सब कुछ एक है, कुछ फर्क नहीं है, बस फर्क है तो इतना है कि तुम्हारे सर पर नाना की पगड़ी है और हमारे सर पर अम्मा फातिमा ज़हरा की चादर है। तेरे सर पर अब्बा के नाना जान की पगड़ी है, हमारे सर पर फातिमा ज़हरा की चादर है। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पता है। ये तो अभी करबला वफा नहीं हुआ, ये ज़ैनब अभी तक करबला वफा नहीं हुआ, इसलिए ज़ैनब है। बहन ज़ैनब ने क्या कहा? कुर्बान जाए ऐसी बहन पर, आसमान और जमीन की 7 गर्दिशें ऐसी बहन पैदा नहीं कर सकती, ऐसी बहन पैदा नहीं कर सकती। बहन ज़ैनब ने कहा कि ज़ैनब सिर्फ उस वक्त तक ज़ैनब है जब तक हुसैन उसके साथ है, जब तक हुसैन उसके साथ है तब तक ज़ैनब है, और हुसैन जब तू नहीं रहेगा तब ज़ैनब नहीं रहेगी, फिर ज़ैनब हुसैन बन जाएगी।
سبحان اللہ زینب حسین بن جائے گی، پھر قافلے کی قیادت کی ذمہ داری ہمارے سر ہوگی، پھر اس کے بعد جو کام تمہارا تھا وہ کام زینب کرے گی، زینب کرے گی۔ پھر یہی ہوا بھی کہ کربلا کا میدان نپا ہو گیا، اور پھر انہوں نے اس وعدے کو اتنا نبھایا کہ تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اور صرف انہوں نے نہیں بلکہ کربلا کے میدان میں زین العابدین نے بیمار، اس وقت بیماری کے عالم میں تھے، ان کا بھی عالم یہ تھا کہ اب ان کا جذبہ شہادت ابل پڑتا تھا، بے قرار تھے، بے تاب تھے۔ اس وقت یزیدیوں کے خیمے میں یہ عالم تھا کہ یہ بیمار یہ زین العابدین اگر سے بیمار ہے، مگر ان کی قوت ارادی کا یہ عالم ہے کہ اگر یہ بیمار بھی آ جائے، یہ ضد پہ آ گیا، اگر اسے ٹالا نہ جائے گا، بیمار پھر کسی سے سنبھالا نہ جائے گا، بیمار پھر کسی سے سنبھالا نہ جائے گا۔ مگر امام حسین علی مقام صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع کر دیا، کہا کہ نہیں، تم ایک ہی مرد ہو اس پورے قافلے کے اندر، اب تم سے نسل چلنی ہے، تم باقی رہ جاؤ، تمہیں اس قافلے کو لے کر مدینہ طیبہ تک جانا ہے۔ حسین پاک ہی گئے کربلا کے میدان میں، اور کربلا کے میدان میں گئے تو کس شان سے گئے۔ شاہ نصیر الدین نصیر نے ان کے جانے کے انداز کو بیان کیا کہ کربلا والو سمجھ جاؤ ولی آتا ہے۔ یہ اس وقت کے ایک عظیم شاعر نے پھر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا، کربلا والو سمجھ جاؤ علی آتا ہے۔ اور جب امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت ہوئی، پوری دنیا پر ماتم چھا گیا، پوری دنیا سوگوار ہو گئی، فضا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہی تاریکی چھا گئی، آسمان سرخ ہوا، آسمان میں تاریکی چھائی، اس پر سرخ کلر سے، لال کلر سے، خون کے رنگ سے ایک شعر لکھا گیا، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی۔ ایک شعر آسمان پر لکھا گیا تھا کہ وہ امت جس نے حسین کو قتل کیا، کیا وہ اب بھی قیامت کے دن اس کے نانا جان سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ یہ حسین زینب پاک نے خون کا یہ شعر آسمان کے اوپر لکھا ہوا دیکھا تھا، اور تاریخ نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اور کربلا سے وہ جو لٹا پٹا قافلہ جب چلا مدینے کی طرف، لوگوں کو چیخیں نکل گئی کہ جو لوگ اس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے آج اسی کے خون کے پیاسے تھے، انہوں نے ہی جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اسی نبی کے گلستان نبوت کا تاراج کر دیا، ایک فرد کا لہو اپنے ہاتھوں سے رنگین کر دیا۔ مگر چونکہ امام حسین پاک کی وصیت تھی زینب پاک کو کہ آہو بکا نہیں کرنا ہے، فریاد نہیں کرنا ہے، ماتم نہیں کرنا ہے، اپنا چہرہ نہیں نوچنا ہے، تو وہ بھی گئی۔ ادھر یزیدیوں کا عالم کیا تھا؟ حسین پاک کی وصیت تھی، یہ ماتم کرنا یہ حسینیوں کا کام نہیں ہے، یزیدیوں کا کام ہے۔ اس لیے کہ کل بھی جب حسین پاک کا سر تن سے جدا کیا گیا، قافلہ چل رہا تھا، نیزے پہ سر بلند تھا، ادھر شمر کہتا تھا، ہائے افسوس ہائے افسوس حسین تو نے صحیح نہیں کیا، اگر تو بیعت کر لیتا تو تیرا خاندان نبوت تاراج نہیں ہوتا۔ افسوس کر رہے تھے شیعہ و یزیدی، افسوس کر رہے تھے، ہائے حسین یہ تو نے کیا اگر تو بیعت کر لیتا تو آج تیرے یہ بیوی بچے، یہ تیرے رشتے دار، تیرے دوست و احباب بھی آج ختم نہ ہوتے۔ کوئی کہہ رہا تھا، سنان بن انس کہتا تھا، خونی کہتا تھا، ابن زیاد کہتا تھا، ہائے حسین ہائے حسین۔ ایک طرف وہ کہتے تھے، مگر جو حسینیوں کا قافلہ تھا، حسین پاک کی وصیت تھی، قرآن پاک کی تعلیمات تھی، ان کے خیمہ کا کیا عالم تھا؟ ان کے خیمے کا عالم یہ تھا، ادھر سے زینب کہتی تھی، واہ حسین تو نے اپنے باپ کے خون کی لاج رکھ لی۔ ادھر سکینہ کہتی تھی، واہ حسین تو نے اپنے اماں فاطمہ زہرا کے خون کی لاج رکھ لی، ان کے دودھ کی لاج رکھ لی۔ ادھر سے زین العابدین کہتے ہیں، واہ حسین تو نے نانا جان کے کندھے پر سواری کی لاج رکھ لی۔ ادھر پروردگار عالم نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں دیکھو، انہوں نے دنیا والوں کو بتا دو کہ آج حسین پاک نے میری بندگی کی لاج رکھ لی، میری بندگی کا حق ادا کر دیا۔ سجدے اوروں نے کیے اس کا الگ انداز ہے، سجدے اوروں نے کیے اس کا الگ انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں،
میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، دنیا کے سارے سجدے اس ایک سجدہ حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ سجدہ عشق نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ اور حسین پاک کی یہی سیرت ہے، یہی تعلیم ہے، اور ایک کرب و بلا کا یہی ایک پیغام ہے کہ ایک خیمہ یزید ہے، ایک خیمہ حسین ہے، ایک طرف یزید کا طریقہ ہے، ایک طرف حسین کا طریقہ ہے۔ اب ہمیں حسینیت کو اپنانا ہے یا یزیدیت کی طرف جانا ہے؟ مگر ہم چاہتے کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی ملے یزید کی طرح، نعمت ملے یزید کی طرح، اور آخرت ہمارا حسین کی طرح ہو۔ ہم موت چاہتے ہیں یزید والی، مگر انجام چاہتے ہیں حسین والا، مقام چاہتے ہیں حسین والا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم زندگی گزارتے ہیں یزید کے کاروبار میں، ہم فروغ دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، یزید کو بڑھاوا دیتے ہیں، ہم غلط کام کرتے ہیں، یزید کو بڑھاوا دیتے ہیں، ہم گالی دیتے ہیں، یزید کو بڑھاوا دیتے ہیں، ہم شراب پیتے ہیں، یزید کو بڑھاوا دیتے ہیں، یعنی ہم زندگی بھر نوکری کرتے ہیں یزید کی فیکٹری میں، اور اجرت اور مزدوری چاہتے ہیں حسین پاک کی مزدوری۔ ہم کام کریں یزید کی کمپنی میں اور مزدوری چاہے حسین پاک کی بارگاہ سے۔ بھلا ایسا ہوتا ہے؟ جو جس کا ہوتا ہے، جو جس کا کام کرتا ہے، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے، جو جس کے طریقے کو فروغ کرتا ہے، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے حسین پاک کا یہی پیغام تھا، حسین پاک کی یہی سیرت تھی کہ انہوں نے تلواروں کی چھاؤں میں نہ نماز چھوڑی، نہ تلاوت قرآن چھوڑا۔ ایک طرف یزید کا طریقہ یہ ہے کہ کانا یحب المعازف والغنا، کہ وہ یزید رقص و موسیقی اور گانے گاجے بانجے ان سب کا شوقین تھا۔ اور حسین پاک کے خیمے میں کیا تھا؟ ان کی سیرت کیا تھی؟ کانا یسمع القرآن وکانا یحب القرآن۔ حسین پاک کی سیرت یہ تھی کہ وہ قرآن پاک سے محبت کرتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ادھر لاشوں پہ لاشیں گر رہے ہیں، مگر امام حسین پاک عالی مقام خیمے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہی امام حسین پاک کی سیرت ہے، یہی ان سے سبق ملتا ہے کہ اگر ہم امام حسین پاک کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً امام حسین پاک کا پیغام یہی ہے کہ حسین پاک کا پیغام یہی ہے کہ دیکھو ہمارے کربلا کی طرف دیکھو، ہمارے قافلے کو دیکھو، میرے کارواں میں دیکھو، کوئی کم نظر نہیں ہے، میرے کارواں کو دیکھو، کوئی کم نظر نہیں ہے، جو بھی بے نماز ہوگا میرا ہم سفر نہیں ہے۔ یہی کرب و بلا کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جس طرح سے کرب و بلا کا پیغام واقعہ ہم سنتے ہیں، ہم سب کو اس واقعے کو سننے کے بعد اس سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحیح معنوں میں جب ہم یزیدیت مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں تو یزید کے عمل سے بھی بچیں، حسینیت کو زندہ کریں، یزید کے کام کو فروغ دے کے، یزید کی کمپنی میں کاروبار کر کے حسین سے مزدوری نہ مانگے، بلکہ حسین کا کام کرے، حسین کے مشن کو عام کرے، تب یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا دے گا، ایسی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محفل میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں شادی خانہ آبادی کو پورے خوش اسلوبی کے ساتھ پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔